اور کیا کہا؟ اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے بعد اس کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیے۔ اچھا تھوڑا ادھر جا کر بیٹھے، سامنے سیکشن ہو، ٹھیک ہے؟ بار بار مجھے ادھر نہ دیکھنا پڑے۔ آج آپ نے پھر سنا کہ یسوع المسیح کی ایک خواہش ہے کہ ہر شخص آزاد ہو جائے۔ خدا کی بھی ایک خواہش ہے جو یسوع المسیح نے اسی انجیل مقدس کے 3 باب میں فریسیوں کے ایک سردار نیقودیمس سے کہتے ہوئے اس نے بتایا کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا ہمیں آزاد دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمیں موت کے بندھن میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ الفاظ اہم ہیں اس لیے کہ انسان ابھی بھی پورے طور پر آزاد نہیں ہوا ہے، کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اسکول میں داخل ہوتے ہیں، کسی کالج اور یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں، اور باہر ہر ایک ادارے میں ایک مضمون لکھا ہوتا ہے، ایک موٹو ہوتا ہے، ایک مقصد انہوں نے بیان کیا ہوتا ہے، اور زیادہ تر لکھا ہوتا ہے enter to learn and leave to serve۔ اندر آؤ، سیکھو اور باہر جا کر دوسروں کی خدمت کرو، آمین۔ اسی طرح اس چرچ کا بھی کوئی لوگو ہونا چاہیے، اس کا کوئی موٹو ہونا چاہیے، چرچ بھی چرچ ایٹ لارج، کلیسیا عالمگیر کلیسیا۔ صرف اسمبلیز آف گاڈ کی بات نہیں ہو رہی، عالمگیر کلیسیا کا ایک موٹو کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہر زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ بغیر مقصد کے زندگی گزارنے والوں کے لیے زبور نویس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا نہ ہو گھوڑیا خچرا وقت تو کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھو منو۔ اور اگر آپ میں سمجھ ہے، اگر آپ میں عقل ہے، اگر آپ دانش رکھتے ہو، تو پھر آج کا مضمون یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی مقصد، ایک لوگو ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایک موٹو ہونا چاہیے۔ آپ چرچ جاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کئی دفعہ لمبی پرستش کر دیتے ہیں، ہے نا؟ دعا کرتے ہیں، کم دعا کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، دھیان کہیں ادھر ادھر ہوتا ہے لیکن سنتے ہیں، آتے ہیں۔ کئیوں کا موٹو یہ ہے کہ میں چرچ پڑھ رہا ہوں، گرجا پڑھ رہا ہوں، یہ سب کم ہے۔ اس کے ہٹ کر بھی ایک مقصد زندگی میں ہے، ہونا چاہیے۔ نجات اور توبہ کے عمل کے بعد، پاک روح کے حصول کے بعد بھی، اور خدا کے خوف میں زندگی گزارنے کے بعد بھی ایک مقصد ہونا چاہیے۔ گزشتہ اتوار عید قیامت المسیح کا اتوار تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یسوع المسیح اس دن جی اٹھے، نہیں، یہ ساری عالمگیر کلیسیا، مسیحی دنیا یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید مناتی ہے، جو اس نے صلیب کا دکھ سہ کر میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا کامل انتظام کر کے، ہمیں نجات کا کامل انتظام کر کے ایک دن ٹھہرا دیا تاکہ لوگ کیا کریں؟ اس عید کو منا سکے، اس خوشی کو منا سکے، اس پر فخر کر سکے۔ ہم کہاں بھی رہتے 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، یسوع المسیح نے اس کام کو سر انجام دیا، اور اس نے گنہگار انسان کی
صلح ناراض خدا باپ سے کرا دی. کلام مقدس کیا کہتا ہے کہ گناہوں کی دستاویز جو ہمارے ذمہ تھی وہ اس نے اپنے اوپر لے لی اور پھر اس کو مٹا ڈالا اور ہمارا گناہ ہمارے ذمہ نہ لگایا. ذرا غور سے سنیں ان باتوں کو. یہ خدا کی پسند تھی. کولوسی کا خط کہتا ہے کہ خدا آپ کو یہ پسند آیا کہ صلیب کے سبب سے صلح کرا دے, جدائی کی دیوار کو ڈھا دے اور میرے اور آپ کے لیے یہ آسانی پیدا ہو جائے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے جو درمیانی ہے اسے باپ اور ابا کہہ کر پکار سکیں, جس نے مجھے اور آپ کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا تھا. آمین. مقدس پالوس نے افسس کی کلیسیا کا خط لکھتے بتایا کہ جو لوگ دور تھے یسوع کے خون کے سبب سے نزدیک ہوئے. جس نے شریعت کے ضابطوں کو یعنی خدا کے انصاف کو بھی قائم رکھا, اپنے اوپر لے لیا. وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ میری اور آپ کی خاطر گناہ بن گیا اور صلیب پر چڑھ کر اس نے خدا اور انسان کے درمیان جو دشمنی تھی اس کو مٹا ڈالا. ہمیں اس کو فرق کو ختم کر دیا اور باپ سے میری اور آپ کی صلح کرا دی. فائدہ کیا ہوا دیکھیں, ہم پردیسی اور مسافر نہ رہے. ہمیں ہم مقدسوں کے ہم وطن بن گئے اور خدا کے گھرانے کے لوگ بن گئے. What a wonderful story, ہے نا. ہم خدا سے صلح کر لیتے ہیں توبہ کرنے کے بعد, اور پھر جب وہ ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرتا تو ہمیں بھی بار بار ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ آپ کو انہی گناہوں میں بار بار آسانی سے الجھا لیتے ہیں. ہم سیکھ رہے ہیں, سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں کیا کر دے گی, آزاد کر دے گی. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اگر آزاد نہیں ہوئے, سننے والے لوگوں میں سے بھی اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک آزادی نہیں ملی, ہم الجھے ہوئے ہیں, تو آج سنیں. رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے مقدس پولس نے کہا مسیح یسوع ہماری خاطر مصلوب ہوا اور جب ہم گنہگار ہی تھے تو خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے یہ کام ہونے دیا. اور اس کا فائدہ کیا ہوا, ہم راست باز ٹھہر گئے. یسوع مسیح کے وسیلے سے کیا بن گئے, راست باز ٹھہر گئے. اور جب راست باز ٹھہر گئے تو اس نے بتایا کہ ہم غضب الہی سے ضرور بچیں گے. ہمیں کتنی بڑی بات ہو گئی کہ ہم اس کے غضب سے بچ جائیں. سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی کیا کر دے گی, اور اس کا جو مین سچائی ہے وہ یہ ہے, آج تم سیکھنے والی بات, کہ یسوع مسیح نے خدا سے ہمارا میل ملاپ کرا دیا. کیا کرا دیا؟ بس آج کا موٹو سنیں. مقدس پولس رسول کا خط نکالے میرے ساتھ, دوسرا کرنتھیس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط, دوسرا خط, اس کا 5واں باب اور اس کی چند یاد آپ کے سامنے پڑھوں گا. اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ نہیں ہو گئی, اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں, جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا
اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کریں۔ آمین۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ساری دنیا ایک وبا کا شکار ہے، روز بڑی بڑی خبریں سننے کو ملتی ہیں، اور ہم مسیحی ہیں، ہم پر ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام صرف توبہ کر کے نجات پا کر خدا کے خوف میں زندگی گزارنا، خدا کا حصہ خدا کو دینا اور چرچ آنا نہیں ہے۔ آج سیکھیں اس بات کو۔ میں پہلی دفعہ اس کلام کو آپ کے درمیان میں شیئر کر رہا ہوں کہ خدا مجھ سے بولا کہ جب آپ جاؤ گے یہ بات کرنی ہے، اور میں روح میں ساری کلیسیا کے لیے دعا کرتا رہا، لیکن بھائی شریف روز میری دعا میں میرے سامنے آتے رہے، اور معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ خدا ان کے ذمہ کیا کام لگانا چاہتا ہے، یہ خدا کو معلوم ہے اور ان کو معلوم ہے، کہ میں ان کو خدا کے ذمہ ٹھہرا اٹھاتا رہا۔ آج سنیں گے کہ کیا کام ہے ان کے ذمہ۔ خدا نے ہمیں صرف نجات نہیں دی، سچائی یہ ہے کہ خدا نے ہمارے ذمہ ایک کام لگایا ہے، اور وہ خدمت اور موٹو، اور وہ کام کیا ہے؟ اگر وہ ہم کام نہیں کرتے تو ہم اس کے دی ہوئی سچائی سے واقف ہی نہیں ہوئے، اور ہم نے اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ آمین۔ اگر کوئی لکھا ہے، اگر کوئی سے مراد ہے anyone، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی شخص کسی طرح کا بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی مسیح سے واقف ہوا ہے، اور آج میڈیا پر یسوع مسیح کی منادی بہت ہو رہی ہے، جنہوں نے نہیں سننا تھا وہ بھی سن رہے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مسیح سے واقف نہیں ہوں۔ اگر کوئی مسیح میں ہے، چیلنج ہے، تو خوشخبری کیا ہے؟ وہ نیا مخلوق ہے۔ آمین۔ نیا مخلوق بننے کی وجہ سے ہر رنگ، ہر نسل، یسوع مسیح ایک دروازہ ہے، اور یسوع مسیح انسان کو جو بھٹک گیا تھا، گناہ میں چلا گیا تھا، ابلیس کی قید میں چلا گیا تھا، یسوع مسیح ایک ایسا دروازہ ہے جو نجات بخشتا ہے، گناہ کی معافی کا وہ دروازہ ہے، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ نا خوشخبری، کتنی بڑی خوشخبری۔ وہ نیا مخلوق ہے، وہ ابدی ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ اور مقدس یونا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے، کتنے بھی کیوں نہ ہو، سب کو اس نے اپنے فرزندوں نے کہا۔ بڑی بڑی خوشی، یہ سچائی ہے، یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ آج بھی جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ وہ نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ابدی ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ راست باز بن جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ غضب الہی سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک وہ کام جو میں اور آپ اور ہمارے باپ ابتدا باغ عدن سے نکلنے کے بعد اماں ہوا اور بابا آدم بھی نہیں کر سکے تھے، وہ یسوع مسیح نے کیا۔ کیا کیا کہتے ہیں؟ پرانی چیزیں جاتی رہی، they have been removed، وہ نکال دی گئی۔ آپ کی اور میری زندگی سے جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا، ان کی زندگی سے پرانی چیزیں جاتی ہیں۔ پرانی چیزوں کے بارے میں مقدس پولس نے کیا کہا اپنے بارے میں؟ تیتس کا خط اس کے 3 باب کی 30 آیت میں اس نے لکھا، ہم پہلے نادان تھے، بیوقوف تھے، ہم پہلے کیا تھے؟ نافرمان تھے، حکم نہیں مانتے تھے۔ بابا وہ پڑھا لکھا شخص تھا، عالم دین تھا اور شریعت کا استاد تھا، لیکن وہ کہتا ہے میں تو نادانی میں پھنس گیا تھا،
مذہبی روح میرے اندر پلی ہوئی تھی، اور آج بھی کئی لوگ مذہبی روح کا شکار۔ پہلے نادان تھے، نافرمان تھے، فریب کھانے والے تھے، رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے۔ خدا کے نام کو جلال دینے کی بجائے حسد میں زندگی، اپنے کریکٹر کے انالیسس کر کے بتاتا ہے کہ میں کیا، ہم نفرت کے لائق تھے، وہ کہتا ہے، اور آپس میں کینہ رکھتے تھے، اے آگے کو چلا گیا، اے نے کیوں کر لیا، اے کیوں کر لیا، کینہ رکھتے تھے، تباہی محبت سے خالی۔ مگر خوشخبری اس نے کیا دی؟ اس نے کہا مگر منم جی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ الفت، خدا کی الفت یہ ظاہر ہوئی کہ اس نے ہمیں نجات دے دی یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اور صرف نجات ہم نے کمائی نہیں ہے، نہ ہم نے اس کا دعوے دار تھے، کہتے اس نے اپنی رحمت سے نئی پیدائش کے غسل سے روح القدس کے نیا بنانے کے وسیلے سے مجھ پر رحم کر دیا۔ میں تو برے دنوں کی پیدائش تھا، مجھے کیا پتا تھا میں نادان ہوں، میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، لیکن میں نادان تھا، بیوقوف تھا، نافرمان تھا، اور بدخواہی اور عیش و عشرت کا بندہ تھا۔ طرح طرح کی چیزیں میرے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ ہیں کون سی چیزیں؟ پرانی چیزیں۔ پرانی چیزیں کہتے ہیں جاتی نہیں، تو اب جو میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے گزارتا ہوں، اور میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ چیلنج ہے ان سب سننے والوں کے لیے جو کہتے ہیں میں نے توبہ کی ہے، جو کہتے ہیں میں نے بپتسمہ لیا، اپنے آپ کو یسوع کی راست بازی کو پورا کیا ہے، اور جو کہتے ہیں میں نے روح القدس کا بپتسمہ بھی پایا ہے۔ یہ چیلنج، کیا پرانی چیزیں جاتی رہیں؟ نئی پیدائش سے پرانی چیزیں چلی گئی؟ کیا بدی کی جگہ نیکی نے لے لی؟ کیا غصے کی جگہ رحم اور معافی آپ میں آ گئی؟ کیا مصرف بیٹے کی طرح جس کی پہلی سوچ کیا تھی؟ جو میرا ہے مجھے دے دے، جو میرا حصہ مجھے دے دے، خود غرضی اور خود سری کی روح، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر اپنے باپ کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر، بھائی کو چھوڑ کر، اللہ کی پسند کا رجحان ختم ہو گیا، روحانی مفلسی کا شکار ہو گیا، گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ کیا نئی پیدائش میں یسوع مسیح کے آ جانے کے سبب سے، نیا مخلوق بن جانے کے سبب سے ذہن کی سوچ بدل گئی؟ کیا آپ ہوش میں آ گئے؟ کیا خود غرضی اور لالچ قربانی میں بدل گئی ہے؟ اور جیسے مجھ سے بیٹے نے کہا میں تیرا بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں ہوں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے، اتنی ہی جگہ دے دے کہ میں تیرے ساتھ مزدوری کروں۔ مسیح یسوع میں پرانی چیزیں جاتی نہیں، لعنت کس میں بدل گئی؟ برکت میں بدل گئی۔ ہمیں سنگین دل نکال کر ہمیں ایک بوجھل دل دے دیا گیا، احساس کرنے والا، معاف کرنے والا، ابلیس کی باتوں میں نہ آنے والا، بلکہ ابلیس پر غلبہ حاصل کر کے ایک کامیاب زندگی گزارنے والا۔ کل صبح کسی شخص سے بات کر رہا تھا، باہر قریب کال آئی، اس نے مجھے کل صبح ایک اقرار کیا، اس نے کہا بھائی سرفراز آپ میرے پیچھے بہت بھاگتے تھے، میں نے خداوند کو اپنا جب دیا تو پرانی چیزیں جاتی رہیں، میں نے فلاں کام میں جب کام کیا تو میں نے وقت سے پہلے خداوند سے جب مدد مانگی تو خداوند نے مجھے وقت سے پہلے وہ کام کرنے کا فضل دیا، 2 مہینے پہلے میں نے پروجیکٹ دے دیا، اور جو پیسے انہوں نے مجھے دیے میں نے وہ پیسوں میں سے پہلے خداوند کا حصہ نکالا اور اسی جگہ پہ خداوند کو دے دیا، 10% میں نے رکھ دیا، جو ان کا پروفٹ تھا اس میں سے بھی ان کو واپس کیا، کیونکہ خدا کا کام تھا، میں خدا کا کام تھا، کیونکہ کلیسیا پہلا باب 23 میں کہتی ہے جو بھی کرو یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرو۔ آج وہ شخص کہتا ہے اس کے بعد میری زندگی بدل گئی، جب میں نے خدا کے ساتھ ٹھگ بازی ختم کی،
पुरानी चीजें जाती रही, खुदा के साथ ठगबाजी खत्म। कहते जब मैंने खुदा के साथ ठगबाजी खत्म की तो खुदा ने मेरी फिक्रें अपनी फिक्रें बना दी, मेरी सोच अपनी सोच बना दी, मेरे ख्याल उसके ख्याल बन गए। मैं सिर्फ उसका काम करता हूँ और वो मेरा काम करता है। आमीन। समझ गए मेरी बात? पुरानी चीजें जाती रही। पहली चीजों में मां से पैदा हुए थे सब, मरूसी गुनाह का शिकार, मौत का शिकार, सजा में शरीक, लेकिन नई पैदाइश में कलाम से पैदा हुए, अपनी जिंदगी के वारिस बन गए और सजा से फर्क। अब जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। रोमी की कलीसिया को खत लिखते हुए मुकद्दस पौलुस ने रूह की हिदायत से लिखा, भाग्यदर में गुनाह करने के सबब से बेचैनी बढ़ गई, लेकिन इस बेचैनी का खात्मा कहाँ हुआ? सलीब पर हुआ। जब एक गुनहगार ने यीशु से कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना, तो उसने कहा तू आगे मेरे साथ फिरदौस में। अभी आज बेचैनी खत्म सलीब के वसीले से। और इसका एक नक्शा भी बाद में हमें मिलता है। जब शरीयत की किताब तख्ती वो लिखी गई और नीचे लोग बुत प्रस्ती का शिकार हुए, जब मूसा जमीन पर आया पहाड़ पर से तो देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, और खुदा ने ऐसा काम किया कि खालिक भाई ने अपने भाई को कत्ल करना शुरू किया। 3000 के करीब लोग मर जी। सीना की शरीयत, लेकिन कलवरी की शरीयत का क्या फायदा हुआ कि कलवरी की शरीयत में मुकद्दस पतरस ने जब लोगों से कहा तुमने उसे मसलूब किया और तुम इसके नाम मसलूब हो। 3000 लोग कलवरी की शरीयत से आजाद हुए। आमीन। खुदा ने रहम किया। जो उस बल्ली पर लटकाए हुए सांप को देख लेता था वो बच जाता। सांप से धसे हुए लोग बल्ली पर लटके हुए एक सांप को देखकर बच गए। तो आज सच्चाई ये है, जो घर में बैठे सुन रहे, सुने गौर से, आज सच्चाई ये है, आप किसी उलझन में फंसे हुए हैं, आप किसी परेशानी में हैं, आप यीशु को कलवरी पर और उसकी सलीब पर निगाह करने के सबब से बच सकते हैं। खुदा उनका कलाम ये कहता है, जो सांप के धसे हुए हैं आज भी डसे हुए हैं। कोई नशेबाजी में है, कोई चोर और डाकू है, कोई नापाक हरकतों में है, कोई शराबी है, कोई सांप के डसे हुए पर लोगों में जहर फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, और कोई निकलने की राह पैदा नहीं होती। मेरी आपसे अपील है, अगर कोई यहाँ बैठा हो, यीशु की सलीब पर यीशु के दुखों को याद, जिसने मेरी और आपकी खातिर सलीब उठाई और दुख उठाए और मेरे और आपके गुनाह लेकर वो सलीब पर चढ़ गया और उसने मेरे और आपके लिए शिफायत की। और फिर जो भी उसको देखेगा, जो भी उस पर ईमान लाएगा, उस जिंदगी में नहीं रहेगा। पुरानी चीजें जाती रही, नई जिंदगी में दाखिल हो जाए। जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं, अगर उसने अपने दिल में इरादा कर लिया है, खुदा का रूह आपको छू रहा है, खुदा आपको आजाद करेगा। क्योंकि यही तरीका है जो बियाबान में बताया गया कि जब इसी तरह फिर निकोदेमुस को बताते हुए कहा, जब इतने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो बहुतों को अपनी तरफ खींच लेगा। शायद आप आज उनमें से एक हो। आप शाम के 10 बजे लोग हैं। देखें, यीशु मसीह मेरी और आपकी निजात है। इब्रानी के खत का मुसन्निफ हमें बताता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने इस खौफ के लिए जो उसने इस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दानी तक जा बैठा। आमीन। इब्रानी 12 बाब उसकी दुआ है। हमारी उम्मीद अभी भी कायम है। सिर्फ उसने हमारे गुनाह माफ की है, हमें निजात मिली, बल्कि आज भी वो हमारा वकील और हमारा शुफायती है। सच्चाई यही है। सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? आजाद। आमीन।
میرے مضمون کا محور کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہو گیا، تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ جس نے مسیح کے وسیلے سے ہمارا میل ملاپ کر لیا تو پھر کیا کیا؟ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا، ہماری تقصیروں کو ہمارے ذمہ نہیں لگایا، اور ہمیں اس نے کیا دی ہے؟ میل ملاپ کی خدمت سونپ دی۔ آمین۔ آج بھی خدا موقع فراہم کرتا ہے، پرانی چیزیں، پرانی انسانیت ظاہر ہو جائے، گناہ کی غلامی سے چھوٹ کے ہمیشہ کی خوشحالی اور راست بازی کا دروازہ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے کھلا ہے، آپ اس میں سے داخل ہو جائے۔ پہلی صورت میں خدا کو تھکنے والے، اور دوسری صورت میں خدا آپ کی محنت کا ضامن ہے۔ آپ دل میں ارادہ کریں کہ ہم نے خدا کا حصہ خدا کو دینا ہے، خدا ٹڈی کو حکم دے گا، وہ آپ کا حاصل کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ آمین۔ یہ فائدہ ہے کہ جب پرانی چیزیں جاتی نہیں تو خدا کا روح ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اس سے محبت رکھیں۔ کیوں؟ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور کلام مقدس مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے، یہ سچائی ہے کہ جب تم اس کی عبادت کرو گے تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر کیا دوں گا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ بیماری بھی تمہارے گھر سے رہے گی اور بانجھ پن بھی ہوگا۔ ساری چیزیں یاد رکھیں، آپ نے کسی صورت بھی اس دنیا میں نہیں رہنا، ہم سب نے کل چلے جاتے ہیں، کوئی کرونا سے چلا جاتا ہے، کچھ سے چلا جاتا ہے، جانا تو ہے۔ خیمہ کا گھر گرایا جائے گا، یہ کلام مقدس کہتا ہے کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر گرایا جائے گا، ہر ایک کا گرایا جائے گا، لیکن ایماندار کے لیے کیا امید ہے؟ ہمیں ابدی گھر ملے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا کروں؟ ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا جا چکا ہے۔ جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں ان کا نام کہاں لکھا گیا ہے؟ کتاب حیات میں۔ ابھی آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ پتہ کیا ہے؟ ہمیں اس نے امبیسڈر بنایا ہے، سفیر بنایا ہے، اور یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا، جو مقدس پالوس نے مجھے اور آپ کو بھی بتایا اور کرنتھس کی کلیسیا کو بھی سمجھایا کہ خدا نے ہمیں سفیر بنا دیا ہے، اپنے نمائندہ بنا دیا ہے، اپنے ریپرزینٹیٹیو بنا دیا ہے۔ ہم اس کے نمائندہ بن گئے ہیں، اور ہم اس کی کیا نمائندگی پوری کرتے ہیں۔ جب ہم پرانی زندگی گزارتے تھے تو یسوع مسیح نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر، جانتے نہیں۔ ہمیں جب ہم نئی زندگی میں آئے تو کہتے ہیں اگر کوئی مسیح میں ہے، اگر کوئی بھی ہے تو کیا وہ نیا؟ پرانی عادتیں، پرانی باتیں جاتی ہیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے جاتے رہے، ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو کوموڈیٹ کرے، نند اور بھابھی کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو کوموڈیٹ کرے، باپ اور بچوں کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کوموڈیٹ کرے۔ یہ ابلیس کے کام ہے، یہ ابلیس کا ڈسا جانا ہے۔ پرانی چیزیں جاتی نہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ اس کا نمونہ کس نے؟ مقدس موسیٰ نے جب وہ واقعہ ہو رہا تھا کہ لوگ ہلاک ہو رہے تھے تو اس نے کہا خدا بس کر دے، بس کر دے، اور اگر تو بس نہ کرے گا تو میرا ہی نام کتاب حیات سے ہٹا دے۔ میں ذرا ان سے دوبارہ ملاپ کرانا چاہتا ہوں، میں اس محبت کو دوبارہ قائم کرنا چاہتا ہوں، میں اس ہلاکت کو نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے بھائیوں کی ہلاکت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تو ان پر رحم کر دے، ان پر فضل کر دے، ان کو معاف کر دے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر میرا بھی نام کتاب حیات میں سے۔ قوم کا گناہ کیا تھا؟ بت پرستی۔ قوم کا گناہ کیا تھا؟ سونے کی مورت کو سجدے، لیکن خدا نے مقدس موسیٰ کو سفارت کاری کا عہدہ بخش دیا، میل ملاپ کا اس نے خدمت سپرد کی، اور اس نے ان سے صلح کرا دی۔ دوبارہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو برکت دینا چاہیے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، سیکھ کے جائیں گے آج کچھ۔ یسوع مسیح کی آمد بہت قریب ہے، یہ ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا حالات جو کچھ بڑھ رہے ہیں؟
یسوع مسیح نے دوبارہ آنا ہے اور بڑے جلال میں آنا ہے، اور اس وقت کلیسیا جب اٹھا لی جائے گی اس وقت لوگ دیکھیں گے، اور بہت سے لوگ کہیں گے پہاڑوں ہمیں چھپا لو، مشکل میں پھنس گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، موقع سے فائدہ اٹھائے، توبہ کریں۔ یاد رکھیں خدا موقع فراہم کرتا ہے۔ آج ہم اپنی مرضی سے خدا کی حضوری میں نہیں آئے۔ کیا ہے؟ آج ہم اپنی مرضی سے خدا کی حضوری میں نہیں آئے۔ آپ کو خدا نے بلایا ہے، آپ خدا کی حضوری میں اس کے بلاوے کے مطابق آئے ہو۔ اس کی محبت نے آپ کو مجبور کیا ہے۔ کئی لوگ بیٹھے ہوئے لوگ، اس کے روح کی جنبش آپ کے دلوں میں ہوئی کہ نہیں خدا کے گھر میں جانا ہے، اور خدا نے آپ کو کیا کیا؟ موقع فراہم کیا۔ سننے والوں کو بھی خدا موقع فراہم کرتا ہے۔ پتہ کیا ہوا تھا؟ پیدائش کی کتاب میں ساری قوم جانتی ہے، مقدس نوح کے وقت میں خدا نے کہا کہ ہر ایک نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا ہے، میں نے تو کسی اور کام کے لیے بنایا، لیکن یہ کدھر چلے گئے؟ اور پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو ہلاک کر دوں۔ لیکن مقدس نوح کو ان بدکاروں کے ساتھ ہلاک نہیں کرنا چاہیے، اور اس نے کہا ایک کشتی بنائی، اس نے کشتی بنائی، اور پھر سب جانتے ہو مقدس نوح اپنے خاندان کو لے کر کشتی میں گیا، اور پرندے بھی گئے، ایک ایک جوڑا گیا تاکہ دنیا قائم رہے، اور پھر 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی، ٹھیک، سمندر کے سوتے بھی پھوٹ نکلے اور آسمان بھی کھل گئے، بارش ہی بارش، پانی ہی پانی، اور لکھا ہے سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے۔ ہر جاندار شاید جو روئے زمین پر تھی مر بھی تھی، کیا انسان کیا حیوان، فقط ایک نوح اور اس کا خاندان جو کشتی میں تھا وہ بچا۔ 150 دن پانی چڑھتا رہا، 150 دن اترتا رہا، اور آخر میں کشتی ارارات کے پہاڑوں پر جا کر ٹک گئی، اور اس کے 40 دن بعد نوح نے کشتی کی کھڑکی کھولی جو خدا نے اسے کھلوائی تھی، اور اس کھڑکی میں سے اس نے ایک کوے کو اڑا دیا تاکہ پتہ تو لگے کہ باہر زندگی ہے کہ نہیں، اور کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ کوہ واپس نہیں آیا، ادھر ادھر ڈوبتا رہا، کھا جگہ مل، اور کوے کو کیا کہتے ہیں؟ سیانا بنتا ہے نا، کہتے ہیں کوہ بڑا سیانا ہوتا ہے، وہ بڑا سیانا تو باہر ہی رہ گیا، آزادی ملی تو باہر ہی باہر ہے نا۔ پھر اس نے 7 دن بعد ایک کبوتری کو بھیج دیا، اور کبوتری گئی اور ٹکنے کی جگہ نہ پا کر واپس آ گئی۔ پھر دوبارہ اس نے بھیجا، اور جب اس نے بھیجا تو وہ ایک زیتون کی پتی اپنی چوچ میں لے کر آ گئی، اور نوح کو پیغام دے رہی تھی، سفارتکاری کا کام کر رہی تھی، خدمت کا کام سر انجام دے رہی تھی کہ باہر زندگی ہے، زمین پر رونق ہو گئی ہے، باہر خوشحالی ہے، اور اس نے نوح کو راستہ دکھایا، میل ملاپ کی خدمت کو سر انجام دیا، اور جب نوح کشتی سے اترا تو سب سے پہلے اس نے خدا سے پوچھا تھا، خدا موقع دیتا ہے، یاد رکھیا میری بات کو، خدا موقع دیتا ہے۔ کوہ بے وفائی کر گیا، نوح کے پاس واپس نہیں آیا، مالک کے پاس واپس نہیں آیا، لیکن خدا نے اسے ایک موقع اور دیا۔ پہلا سلاطین 17 باب میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے لکھا، ایلیا کو کہا کال ہے تو کیا ہوا، میں نے کوہ کو حکم دیا ہے کہ وہ تجھے روٹیاں اور بوٹیاں کب؟ صبح اور شام۔ آمین۔ خدا نے کوے کو موقع دیا، اس کی نسل کو موقع دیا کہ اب یہ خدمت تو سر انجام دے، وہاں نے چھوڑ دی تھی، اب اس میل ملاپ کی خدمت کو سر انجام دے، باہر کال پڑا ہو اور کوہ ایلیا کی خدمت کرتا ہو، صبح اور شام اسے بھوک سے بچائے رکھے، خدا موقع فراہم کرتا ہے۔ آمین۔ اور جب ہم کبوتری کو دیکھتے ہیں، اس نے میل ملاپ کی خدمت سر انجام دی، اور اس نے نوح کو آ کر بتایا بار زندگی ہے اور وفادار ٹھہری، تو یاد رکھے مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب میں جب یسوع مسیح
बपतिस्मा लेकर मुकद्दस यूहन्ना से बाहर आए तो लिखा है रूह कबूतर की मानद यीशु पर ठहर गया, आसमान खुल गया। कबूतरी की कितनी इज्जत हो गई, उसकी औलाद की कितनी इज्जत हो गई कि खुदा के रूह को रिप्रेजेंट कर रही थी। खुदा का रूह उसमें से होकर खुदा का कबूतर की मानद यीशु मसीह पर आकर जो भेद मिलाप की खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे वो खुदा के घराने के शरीक हो जाएंगे। अपना मोटिव बदलूं कि मैं चर्च चला जाता हूँ, मैं प्रस्तश करके आता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं खादिम की इज्जत करता हूँ, मैं कलाम में हिस्सा डालता हूँ, मैं थैली में हिस्सा डालता हूँ। नो, ये फिनिश, ये काम सही नहीं, इतना काम काफी नहीं है। हर ईमानदार के लिए देखना यह है कि मुझे मौका मिला, क्या मैं अमन का सफीर हूँ कबूतरी की तरह। आज देखें कि कबूतर का निशान अमन का सफीर होता है। वो कैसा सफीर था, वो नूह के पास वापस आया, उसने कहा बाहर आ, उतरा, जिंदगी है। और आप भी यीशु के क्या है, एलची है। कहते हैं खुदा हमसे इल्तिमास करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं, कौमों को बताएं कि हम खुदा के क्या हैं, एलची हैं। कौमों को बताएं कि हमारे जिम्मे खिदमत क्या दी गई है, हमारा टाइटल क्या है, हमारा मोटिव क्या है, कि हम लोगों को बताएं, समझाएं कि खुदा आज भी रहम करता है। अभी ये इतनी हलाकत नहीं हुई है, वो एक ही दफा मरी भेजता, एक ही दफा मच्छर भेजता, एक ही दफा चूहे भेजता, एक ही दफा गौल टिड्डियां भेजता। क्या उसके बस में नहीं था जो उसने मिस्र में किया, वो कर सकता था। लेकिन खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ। और याद रखें, अगर आप ये खिदमत सर अंजाम नहीं देंगे, आज तक की किताब में लिखा हुआ है, उसके चक्रवर्ती ने कहा कि बादशाह से जाकर ये दरखास्त कर दे, उसको ये बता दे। और अगर तुम्हें आज खामोशी इख्तियार करे, इस वक्त तू अगर खामोशी इख्तियार करे, तो फिर खुदा किसी और को इस्तेमाल कर लेगा। यहूदियों के लिए मदद, खुदा के लोगों के लिए मदद तो कहीं और से आ जाएगी, लेकिन तू इन्हीं के साथ क्या हो जाएगी, पुरानी चीजें जाती नहीं। जब आप में से और मुझ में से पुरानी चीजें जाती रहेंगी, तो फिर ही हम खुदा के एलची बन सकेंगे, फिर ही हम भेद मिलाप की खिदमत को दूसरों पर जाहिर कर सकेंगे। और फिर कैसे करेंगे, उसका तरीका कार क्या है, अपनी सफारतकारी कैसे करेंगे, अच्छी गवाही रखेंगे, काम पर भी, घर पर भी, अंदर भी, बाहर भी अपनी गवाही को कायम करें और दूसरों को अपनी खुशी की वजह बताते रहें। सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ कई मजाक आ रहे होते हैं, कई हंसी की बातें आ रही होती हैं, कई फजूल चीजें आ रही होती हैं, कहीं झूठ आ रहा होता है, कहीं सच आ रहा होता है। खुदा के लोगों, आपकी खिदमत क्या है कि आप उस सोशल मीडिया का जायज इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं यीशु निजात देता है। लोगों को बताएं कि आप उलझे हुए हैं, लोगों को बताएं कि आप आजाद नहीं है, और एक ही है जो आजादी बख्शता है, और वो यीशु मसीह मेरा और आपका। किस जिम्मेदारी, भेद मिलाप की खिदमत अपने घर के अंदर जाके, अपने रिश्तेदारों के अंदर जाके रोज टारगेट करें, रोज दुआ करें, और फिर सखावत से लोगों को जीतें। जो कुछ कर सकते हैं वो करें। क्या कहता है, वाइस समझाता है, जो तुम्हें अपने दिल में ठहराया है उसे पूरा करने में देर ना कर। दूसरों को मसीह के पास लाने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका है कि आप लोगों के दुखों में शरीक, लोगों के दुख दर्द सुने, अपनी ना ज्यादा सुने। कई लोग अपनी ज्यादा सुने, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, वो पहले सुने और फिर उनको कलाम और गवाही के वसीले से उनको बताएं कि एक ही है जिसने दुखों का मदावा किया है, एक ही है जिसके मार खाने से मैंने और तुमने शिफा पाई है, एक ही है जिसकी कुर्बानी से मैं और आप आजाद हुए हैं और मेरे और आपके गुनाह धुल गए हैं, और हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया। नहीं कहते आसमान पर क्या होता है, हालेलुया। खुदावंद की क्या हो, कलाम बांधे। आज मेरे पास सबसे कहा था कि हमें, क्योंकि मैं बाहर था तो गिनीज मीटिंग्स भी नहीं, मेरे पास सबसे कहा कि चले गिनीज मीटिंग्स की हो जाएगी, क्योंकि गिनीज ने भी तो मेल मिलाप की खिदमत की,
اس وقت کی قوم کو خدا سے ملانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور جن کی خدمت کی پوری دنیا میں یہی ہے کہ ہم مفت لوگوں کو کلام بانٹتے ہیں، اور یہ کافی سالوں سے یہ خدمت ہوتی آ رہی ہے، 110-12 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا کہ قوم پر کس طرح سے محنت ہو رہی ہے، اور یہ لوگ اس میں کام کرتے ہیں، ان کو پیسے تنخواہ نہیں دیتے ہیں، جو آپ لوگ ہدیہ جات دیتے ہیں یہ خدا کا کلام پرنٹ ہونے کے لیے دے دیا جاتا ہے، اور قرآن سے لے کر پھر ہم ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جن کو اس کلام کی کیا ہے ضرورت ہے، اور پھر جب کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام سے پڑھنے سے سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں، اور سچائی ان کو آزاد کر دیتی ہے۔ میری اور آپ کی خدمت کا وہ حصہ پورا ہو جاتا ہے جو مقدس پولس نے ہمیں بتایا کہ خدا ہم سے التماس کرتا ہے، ہم اس کے کیا بن گئے؟ ایرچی بن گئے۔ نجات ہماری، خوشی ہماری، لیکن ہمیں کیا بننا ہے؟ ایرچی بننا ہے۔ خدا کے کیا بننا ہے؟ سفیر بننا ہے، اس کے کیا بننا ہے؟ نمائندے بننا ہے۔ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے سے کوئی مطلب نہیں، سیمبل چھوٹا تھا، خدا کا کیا بن گیا؟ نمائندہ بن گیا، اور ایلی نے اسے سمجھایا جب آپ آواز آئے تو کہنا فرما تیرا بندہ سنتا ہے، اور جو بات اس نے خدا سے سنی وہ خوب ہو پورے کا پورا ایک لفظ سے الگ سے دیتا، اس نے جا کر کیا کر دی؟ ایلی کو بتائی۔ آستر ایک چھوٹی لڑکی تھی، لیکن بادشاہ کی محل میں پہنچ گئی، اور اس نے اپنی قوم کو مانگ لیا، اپنی قوم کو مانگی، اپنے کلاموں کو مانگی، تاکہ گنہگار انسان کا ملاپ خدا سے کرا کر آپ اپنی خدمت کو پورا کریں۔ خدا کا آمین۔